السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لائب ارشاد یوٹیوب چینل۔ سو آج ہم میرا نیو افسانہ ریڈ کریں گے جس کی سٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہے اور بالکل ڈیفرنٹ، مطلب کہ میں نے فرسٹ ٹائم لکھی ہے اور میں نے خیال کیا آج ابھی تک کسی نے یہ سٹوری لکھی ہوگی، تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور میرا گلا خراب ہے تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا میری آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہو تو اگنور کریے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر پلیز 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 کسی کو پسند آئے تو لائک اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا اور کمنٹ میں فیڈ بیک بھی لازمی دیے گا۔ چلیے یہ ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ قلم اور دل، تحریر لائب ارشاد، انتساب اللہ کے نام جس نے مجھے لکھنے کی توفیق دی، اور ان لکھاریوں کے نام جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنے ایمان میں رہ کر کہانیاں لکھتے ہیں۔ کمرے کی خاموش فضا، حور کی انگلیاں لرزتے ہوئے لیپ ٹاپ کے ایک بورڈ پر چل رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن میں عجیب سا اتار چڑھاؤ تھا۔ سامنے ای میل ان باکس کھلا تھا اور اس کی نگاہ تیسری بار موصول ہونے والے رپلائی پر ٹک سی گئی تھی۔ معذرت کے ساتھ ہم آپ کا ناول پوسٹ نہیں کر سکتے۔ الفاظ سیدھے اس کے دل کی آر پار ہو گئے۔ یہ تیسری ویب سائٹ تھی جسے اس نے نور ہدایت کا مکمل مسودہ بھیجا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی تحریر، جو وہ رب کی رضا کے دین کی خوشی میں لکھ رہی تھی، دنیا تک پہنچے، مگر ہر بار ایک ہی جیسے لفظوں کی کاٹ کھا جاتی۔ کچھ ہی دیر پہلے ایک اور پبلشر نے اس سے زوم پر میٹنگ رکھی تھی۔ حور نے سادہ سی عبایا اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے کال جوائن کی تھی۔ سامنے ایک جوان ماڈرن سی لڑکی بیٹھی تھی جس کے لبوں پر نرمی سے چپتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ جی مس حور، آپ کا ناول پڑھا۔ صاف کوئی سے بات کریں تو لکھنے کا انداز سادہ ہے، زبان ٹھیک ہے، موضوع بھی ہے میں، لیکن وہ لمحے بھر کو رکی جیسے الفاظ چن رہی ہو۔ لیکن میم کیا؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ لیکن آج کل کے ریڈرز کو تھرل، رومانس، جذباتی اتار چڑھاؤ چاہیے۔ آج کل بولڈ کانٹینٹ چلتا ہے۔ ایک پر اسلامک ناول کو وہ ہائپ نہیں ملتی جو پہلے ملا کرتی تھی۔ اب وہ ہائپ بولڈ ناول کانٹینٹ لکھنے والے رائٹر اور بولڈ ناولز کو ملتی ہے۔ آپ کا ناول بہت زیادہ اسلامی ہے، کوئی کشش نہیں، مطلب دعائیں، صبر، تقویٰ، یہ سب چیزیں اب لوگ پڑھ کر بور ہو گئے ہیں۔ حور نے نم آنکھوں سے سنا، لب خاموش رہے، لیکن دل اندر ہی اندر تڑپ اٹھا تھا۔ لیکن وہ اپنے آنسو اندر انڈیلتے مسکراتی رہی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کا یہ ناول پوسٹ نہیں کر سکتے۔ کال ختم ہوئی، مگر وہ جملے اس کے اندر کسی گونج کی مانند گونجتے رہے۔ حور نے سر جھکا لیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی تحریر کے الفاظ جیسے اس کے دل کو دلاسا دے رہے تھے، جس کا ترجمہ تھا، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کیں۔ آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو نکل کر اس کے دامن پر گرا تھا۔ یا رب، میں نے یہ تیرے لیے لکھا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ تو بہتر جانتا ہے کس دل تک تیری بات پہنچانی ہے۔ یا رب، میری مدد فرما۔ حور نے دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوتے کہا تھا، اور پھر اس نے گہری سانس لیا، لیپ ٹاپ بند کیا اور جانماز کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لمحہ، یہ انکار، حور کے لیے دنیاوی آزمائش تھی، مگر اسے یقین تھا کہ نور ہدایت کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی دل کی ہدایت کا ذریعہ ضرور بنے گا، کیونکہ یہ قلم اس کے رب کی رضا کے لیے اٹھا تھا، شہرت کے لیے نہیں۔ اگلے دن بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، اور حور گلابی رنگ کے دوپٹے میں لپٹی گرم چائے کا کپ لیے اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے سامنے نور پبلشرز کا ای میل کھلا تھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، بلکہ وہ دن تھا جس دن اس نے اپنی تحریر کردہ پہلا اسلامی ناول نور ہدایت کسی ویب سائٹ پر بھیجنے کی ہمت دوبارہ کی تھی۔ حور ایک باپردہ، تعلیم یافتہ اور سادہ مزاج لڑکی تھی، اسلام کو دل سے ماننے والی اور الفاظ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے والی۔ وہ نہ صرف ایک اسلامی ناول نویس تھی، بلکہ ایک آن لائن کچھ چھوٹے موٹے مضامین کی ایڈیٹنگ بھی کرتی تھی تاکہ گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹا سکے۔ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، جہاں خوابوں سے زیادہ ذمہ داریاں پالنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اسی دوران ایک اور ای میل کی گھنٹی حور کے لیپ ٹاپ پر بجی تھی۔ اس نے ای میل کھول کر دیکھا، جہاں ایان ویب پبلشرز کا میل سامنے جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم حور محترمہ حور، آپ کا ناول ہمیں موصول ہوا
اور میں ذاتی طور پر اسے پڑھ کر بہت متاثر ہوا۔ آپ کا انداز تحریر، اسلامی نقطۂ نظر اور الفاظ کی روانی لاجواب ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری ٹیم کے ساتھ باقاعدہ کام کریں بطور رائٹر اور ایڈیٹر۔ ہم اس کام کے لیے باقاعدہ تنخواہ بھی دیں گے۔ خیر اندیش ایان شبیر قریشی، CEO ایان ویب پبلیشر۔ حور نے حیرانی سے پیغام پڑھا، دل میں کچھ خواب جیسے جاگ اٹھے۔ یہ پہلی ایسی ویب سائٹ تھی جس نے اس کی تحریر کی تعریف کی تھی، مگر ساتھ ہی کئی خدشے نے بھی جنم دیا تھا۔ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ مستقل کام کرے، یہ کیسا ہوگا؟ وہ نہایت باحیا لڑکی تھی، کسی فالتو بات چیت یا میل جول سے ہمیشہ گریز کرتی تھی۔ شکریہ آپ کی آفر کا، لیکن نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس نے مختصر جواب لکھ کر ای میل بھیج دی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مگر اگلے ہی دن ایان کا ایک اور نیا پیغام آیا: میں آپ کی سوچ کا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمارا پلیٹ فارم آن لائن ہے اور مکمل طور پر پردے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے صرف لکھائی اور ایڈیٹنگ کا کام کریں گی، ٹیم سے رابطہ بھی صرف ای میل یا میسج کے ذریعے ہوگا۔ اس ای میل کو پڑھ کر کئی دن حور نے سوچا۔ والدین بیمار رہتے تھے، بھائی ابھی پڑھائی میں تھا، گھر کی مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی، اور ایان کی بات میں کوئی غیر شرعی چیز بھی نہ تھی، تو پھر کیوں نہ وہ اپنے قلم کے ذریعے خود کو بھی کما سکے۔ کچھ دن بعد اس نے مثبت جواب کے ساتھ ایک اور خدشہ پیش کیا: سر، میں رضامند ہوں، لیکن میں اسلام پر ناول لکھتی ہوں اور یہ ناول زیادہ وائرل نہیں جاتے۔ 2 سے 3 ویب سائٹ نے اسی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے اسے۔ ایسے ناول کوئی نہیں پڑھتا، ہم پوسٹ نہیں کر سکتے۔ میرا لکھنے کا انداز سادہ ہے۔ اس نے لکھ کر میل کیا تھا، جس پر اس میل کا جواب فوراً اسے ریسیو ہوا تھا: میں جانتا ہوں شروعات میں ایسا ہوتا ہے، جہاں رومانٹک ناول پڑھنے والے ہیں وہیں کچھ لوگ اسلامک ناول بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کا لکھنے کا انداز سادہ نہیں، بہت ہی عمدہ ہے، اور مجھے یقین ہے آپ ایک دن اچھی رائٹر بنیں گی۔ بس آپ ایک کام کیا کریں، اپنے اسلامک ناول میں ایک حلال رشتہ دکھائیں، اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے، اور کچھ ایسے ناجائز تعلق دکھائیں جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک ایسا رشتہ جو غلط ہوتا ہے لیکن لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ایسا کچھ دکھائیں جس سے لوگوں کو نصیحت ہو اور وہ ان سب سے دور ہو جائیں۔ ایان ویب پبلیشر کی طرف سے میل آئی تھی، جسے اس نے پڑھا تھا، اور وہ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ اسے آگے کیا لکھنا ہے۔ اس نے جی اچھا کہا تھا اور اپنی تحریر کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے واپس لکھنا شروع کیا تھا۔ یوں نور ہدایت صرف ایک ناول نہ رہا، بلکہ ایان کی ویب سائٹ پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا ناول بن گیا۔ ایان اکثر تعریف کے پیغامات بھیجتا: آپ کے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ دل کو چھو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حور کی کئی اور کہانیاں ویب سائٹ پر آ چکی تھیں، اور اب وہ ایک بہترین رائٹر اور ایڈیٹر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ سورج کی نرم روشنی پردے سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میز پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا اور حور آنکھوں میں نیند کی جھلک لیے قہوے کا مگ تھامے بیٹھی تھی۔ وہ ہر روز کی طرح اپنے ناول نور ہدایت کے ریویو چیک کرنے کے لیے ایان پبلیشرز کی ویب سائٹ پر لاگ ان ہوئی، مگر آج کا دن اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اس لمحے اس کا موبائل بجا۔ ایان کا میسج: السلام علیکم حور، الحمدللہ آج صبح سے اب تک آپ کے ناول پر 7 لڑکیوں کی طرف سے میلز آئے ہیں، اور وہ سب آپ کے ناول سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ میں نے ان میں سے کچھ ریویو آپ کو فارورڈ کیے ہیں، ضرور پڑھیے گا، آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ حور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً جی میل کھولی۔ ایان کی طرف سے میل فارورڈ کی گئی تھی، ان سب پر ایک ہی سبجیکٹ لائن تھی: نور ہدایت ناول نے میری زندگی بدل دی، پہلا میل۔ السلام علیکم، میرا نام صبا کریم ہے، میں لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہمیشہ سے ناول پڑھنا میرا شوق رہا ہے۔ مگر میں آپ سے سچ کہوں، نور ہدایت میرے لیے ایک صرف ناول نہیں تھا، وہ ایک دھچکا تھا، جھنجھوڑ دینے والا دھچکا۔ جب میں نے وہ سین پڑھا جہاں آپ کی ہیروئن سجدے میں گر کر کہتی ہے: یا اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں، یہ دنیا مختصر ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، مجھے سیدھے راستے چلنا ہے، مجھے توفیق دے، اب سب کچھ تیرے حوالے ہے، تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں کئی راتوں سے بے سکون تھی، میرے تعلقات، میرا لائف اسٹائل، سب مجھے کسی اندھیرے میں لے جا رہا تھا، مگر آپ کے الفاظ نے مجھے روشنی دکھائی۔ کل رات میں نے پہلی بار تہجد ادا کی، خود سے، اپنے رب سے اور اپنی زندگی سے پہلی بار سچ بولا، اور تہجد پڑھ کر مجھے سکون ملا۔
میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے جو لکھا بہت بہترین لکھا، آپ کے الفاظ بہت پاک ہیں، آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، وہ دل میں اتر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے ایسے اور ناول لکھیے، ہمیں ایسے کرداروں کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں کو جگائے۔ جزاک اللہ خیر۔ صبا کریم، لاہور۔ دوسرا میل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نائلہ ہے، میں کراچی میں رہتی ہوں اور ہمیشہ جدید دنیا کے انداز اپناتی رہتی ہوں۔ پردہ، نماز، دین سب میرے لیے صرف ایک فارمیلٹی تھی، لیکن جب میں نے نور ہدایت ناول پڑھنا شروع کیا تو ایک دو سین کے بعد میرا دل مجھ سے کہنے لگا یہ تمہاری کہانی ہے نائلہ۔ وہ ہیروئن جو دنیا کی چمک میں کھو گئی تھی، وہ جو اپنے رب سے دور ہو چکی تھی، جو محبت کے نام پر اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میں تھی، اور جب اس نے قرآن کھولا اور ایک ایک آیت نے اس کے دل کو چھوا تو میں بھی بھانپ گئی، اور تب میں نے پہلی بار قرآن دل سے پڑھا تھا، اور اب روز قرآن پڑھنا میرے شیڈول میں شامل ہو گیا ہے۔ میں ہر نماز کے بعد قرآن لازمی پڑھتی ہوں، اور آج میں نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ میں نے جب پہلی بار نقاب اوڑھا تو میری ماما نے حیرت سے پوچھا یہ کیا تبدیلی ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا نور ہدایت ناول نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ آپ نے شاید شدید اندازہ نہ کیا ہو، مگر آپ کا قلم کسی کی دنیا بدل سکتا ہے۔ برائے کرم مزید ایسے ناول تحریر کیجیے، ہمیں ایسے چراغوں کی اشد ضرورت ہے۔ واسلام، نائلہ، کراچی۔ تیسرا میل۔ السلام علیکم، میں عائشہ ریاض ہوں، حیدرآباد سے۔ میں اکثر ناول پڑھتی ہوں مگر دل کبھی نہیں بدلا، مگر نور ہدایت وہ پہلا ناول تھا جس نے میری روح کو جھنجھوڑا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی مجھے لگا کوئی میری زندگی کے صفحے پڑھ رہا ہے۔ وہ سین جہاں اس لڑکی کو دھوکہ ملا تھا اور وہ لڑکی سجدے میں گر کر جب بلک بلک کر روئی تھی تو اس وقت میں بھی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ جب میں نے اپنی ماما کو کہا ماما مجھے آپ کے ساتھ قرآن سننا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم دونوں مل کر سورہ رحمان سننے لگے اور ان لمحات میں نے محسوس کیا یہی اصل زندگی ہے۔ حور جیسی رائٹرز ہمیں چاہیے، ایسا قلم جو صرف تفریح نہ دے بلکہ صرف روح کو جھنجھوڑ دے، اور آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ محبت اور دعا کے ساتھ، عائشہ، حیدرآباد سے۔ ایک کے بعد ایک میل پڑھ کر حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے سر جھکایا اور مسکراتی، یا اللہ، اگر میرے لفظوں سے کسی کی زندگی میں دین کی روشنی جا سکتی ہے تو مجھے ہمیشہ ایسا دل اور قلم عطا فرما جو صرف تیرے دین پر رکھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، کھڑکی کے پار آسمان جیسے خود بھی آج بھیگے ہوئے جذبوں کا آئینہ ہو۔ حور کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میل کے الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے تھے۔ میں نے پہلی بار تہجد پڑھی، میں نے پردہ شروع کر دیا، میں نے اپنی ماما کے ساتھ قرآن سننے لگی ہوں۔ ہر جملہ جیسے اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے موبائل آہستہ سے ایک طرف رکھا، دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں میں روشنی۔ وہ قالین پر دو زانو بو کر بیٹھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور لبوں سے سسکیوں کے ساتھ یہی نکلا، یا اللہ یہ سب کچھ میرا نہیں تیرا ہے۔ تو نے مجھ گنہگار کے ہاتھوں لوگوں کے دلوں میں اپنی روشنی ڈال دی۔ یا رب، مجھے کبھی اس قلم سے غافل نہ کرنا۔ یہ قلم تیری امانت ہے، اسے صرف تیرے لیے لکھنا ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئی، ایک گہرا سکون بھرا شکر سے لبریز سجدہ، ایسا سجدہ جس میں صرف دل نہیں پورا وجود جھک گیا تھا۔ جب وہ اٹھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور چمک بھی۔ اسی لمحے اس کے اندر ایک نئی توانائی دوڑ گئی، ایک نیا جذبہ۔ اس نے لیپ ٹاپ سیدھا کیا، نیا ڈاکیومنٹ کھولا اور اگلے ناول کا عنوان لکھا، راستہ جو جنت تک جاتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا کر لکھنے لگی، نہ دنیا کے لیے، نہ شہرت کے لیے، بلکہ صرف اپنے رب کے لیے۔ دوسری طرف ایان اپنی کرسی پر بیٹھا حور کی میز فارورڈ کرنے کے بعد مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ احساس مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی صرف الفاظ کی مصرف نہیں، یہ دلوں کی اصلاح کرنے والی ہے۔ یہ محض ایک ناول کی اشاعت نہ تھی، یہ ایک انقلاب کا آغاز تھی۔ ایان جو ایک نرم دل مگر ماڈرن ماحول سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا، حور کی باتوں سے، اس کے نظریات، انداز اور ایمان سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حور وہ کوئی روایتی ہیروئن نہیں تھی، نہ شوق نہ پرکشش انداز میں بولنے والی، بلکہ وہ تو وہ لڑکی تھی جو خاموشی میں بات کرتی تھی اور سادگی میں اپنا عکس چھوڑ جاتی تھی۔ گندمی رنگت نہایت صاف، جیسے دھوپ میں بھی دھندلا نہ ہو،
लंबी स्याह पलकों के पीछे छुपी गहरी आंखें जिनमें सवाल कम और दुआएं ज्यादा झलकती थी। मैदान आलिम में पुरएतमाद मगर जज्बात के सामने लरजती हुई, सर झुकाने का सलीका, बात करने की तमीज और हर लफ्ज में अदब। जब वो लिखती तो यूं लगता जैसे दिल अपनी जबान पा गया, और जब वो दुआ मांगती तो जैसे आसमान भी सुनने लगता हो। जिंदगी उसके लिए अफसाना नहीं थी, अमानत थी। वो मोहब्बत को हलाल बंधन में देखने की आदी थी। इसीलिए उसकी बातों में पाकीज़गी, रवैयों में हया और आंखों में दीनी नूर था। अयान वो लफ्ज़ों का बादशाह था मगर खामोशी उसकी पहचान। आंखें सियाह, गहरी और गौर से देखने वाली, जैसे एक ही नज़र में किसी की नीयत तक पहुंच जाए। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, माथे पर सजदे का निशान, लब हमेशा नरमी से गोया, लहजे जैसे पानी की तरह साफ और ठंडा। लिबास हमेशा सादा मगर अंदाज में वकार, जैसे दीन की रंगत ने शख्सियत को ढांप रखा हो। बज़ाहिर वो एक कामयाब पब्लिशर था, लेकिन असल में वो एक तालिबे दुआ था। तहरीर सिर्फ शौक नहीं, मिशन थी, और हर लफ्ज़ के पीछे एक पैगाम, एक मकसद। उसे दुनिया की खूबसूरती से ज़्यादा किसी के किरदार में दीन की झलक तलाश करना बहुत पसंद था। इसीलिए जब उसने हूर को जाना तो चेहरा नहीं, सोच को चुना। रात के किसी पुरसकून पहर, जब हर आवाज़ सो चुकी थी, आसमान पर सितारे मध्यम रोशनी चमक रहे थे। हूर अपनी छत पर बैठी आसमान की वसअतों को तक रही थी। हवा नर्म सी चल रही थी, उसके दुपट्टे को बार बार चेहरे पर ला रही थी। वो शायद किसी ख्याल में गुम थी। दिल के अंदर एक अनजानी सी बेचैनी, एक ना समझ आने वाली थकन सी तारी थी। उसी लम्हे उसके मोबाइल की रोशनी चमकी, एक नया पैगाम आया। ये अयान का पैगाम था, जिसे हूर ने जल्दी से खोल कर पढ़ा था। अगर मैं कहूँ कि आपकी तहरीरों से नहीं, आपकी सोच से मोहब्बत हो गई है, तो क्या ये कहना गुनाह होगा? हूर की सांसें थम गईं, जैसे वक्त रुक सा गया। उसके हाथ कँपकँपाने लगे, दिल की धड़कन सीने में बेकाबू होकर धड़कने लगी। उसने मोबाइल को मजबूती से थामा, आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। उसकी जिंदगी की किताब में ये जुमला शायद पहली बार लिखा गया था, और वो भी अयान के हाथ से। अयान वो शख्स जो ना सिर्फ एक कामयाब वेब पब्लिशर था, बल्कि एक बाशऊर, मजहब और दीनदार इंसान भी, जिसकी बातों से इल्म होता था मैं तहज़ीब और नज़रियात में गहराई। वही अयान जो अक्सर हूर के नावलों पर तबसरा करता है, जिसने उसकी तहरीरों को दिल की रोशनी कहा था, आज उसकी सोच से मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। मगर हूर खामोश रही कई दिन। वो उस पैगाम का जवाब न दे सकी। उसने मोबाइल बंद कर दिया और खुद को सजदों में डाल दिया। वो रातों को जागती, अल्लाह से रहनुमाई मांगती, कुरान से जवाब तलाश करती, इस्तिखारा किया, दिल के हर सवाल को रब के हुजूर कर दिया। दिन गुजरते गए। एक शाम जब सूरज ग़ुरूब हो रहा था, आसमान पर सुनहरी रंग बिखर रहे थे और कमरे में हल्की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। हूर ने अपना मोबाइल चेक किया। अयान का एक और पैगाम मौजूद था। मैं चाहता हूँ, अगर आप और आपका ख़ानदान मुनासिब समझे तो मैं रिश्ता भेजना चाहूँगा, बाकी फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हूर का दिल अजीब सी तमन्नियत से भर गया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, आंखों में नमी सी आ गई, वो नमी जो किसी के दुआ कबूल होने पर आती है। वो जानती थी जिंदगी कोई अफसाना नहीं होती, मगर शायद कभी कभार कलम से लिखी गई कहानियां भी हकीकत का रूप ले लिया करती हैं। रात की तन्हाई में खामोशी छाई हुई थी, कमरे की रोशनी मध्यम थी, और माहौल का और हूर का दिल एक अनजानी सी कश्मकश में घिरा हुआ था। वो बार बार अयान का पैगाम पढ़ रही थी। हर बार दिल कुछ और कहता, दिमाग कुछ और सोचता, और रूह जैसे किसी दुआ की बाज़गश्त में गुम हो जाती। आखिरकार उसने आहिस्ता से मोबाइल उठाया और उंगलियां खुद ब खुद स्क्रीन पर चलने लगीं। अल्फाज दिल से निकलकर उसके हाथों से जुड़ते चले गए। आपने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर कैसे? एक नासमझी थी, एक उलझन, जैसे किसी नाजुक सी कली ने सवाल किया हो। आपके पास तो बहुत ऑप्शंस होंगे, तो आपने मुझे क्यों चुना? उसने भेजे बगैर मैसेज को चंद लम्हे तक देखा, फिर दिल की धड़कनों के साथ सेंड का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद मोबाइल की स्क्रीन पर नीली टिक बदल गई, कर सब्ज हो गई, और फिर अयान का जवाब आया। कभी कभी किसी की सूरत देखे बगैर उसकी रूह की खुशबू दिल को छू लेती है। आपकी तहरीरें, आपकी सोच और अल्लाह से आपका ताल्लुक, ये सब इतना खूबसूरत है कि चेहरा ना देखना रुकावट नहीं बना। मैंने आपको दिल से महसूस किया है, और पता नहीं कब, लेकिन मेरी दुआ में शामिल हो गई हैं। मैं बैठा बैठा अचानक आपके बारे में सोचता हूँ, और लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। अयान ने जवाब पर
حور کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کچھ دیر موبائل کو سینے سے لگا کر خاموشی سے بیٹھی رہی، جیسے اس نے لفظوں میں کوئی محبت نہیں بلکہ اعتماد، نرمی اور حلال جذبوں کا احترام پڑھا ہو۔ آج شاید پہلی بار کسی نے اس کے چہرے سے پہلے اس کے دل کو چھونا تھا۔ اگر یہ خواب ہے تو بہت حقیقت کے قریب ہے، اور اگر حقیقت ہے تو رب کی عطا ہے۔ ایان کا جواب پڑھ کر حور کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، اور پھر جیسے دل نے کوئی فیصلہ لے لیا ہو، اس نے سر جھکا کر شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں نکل کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے لاؤنج میں اس کی امی تسبیح لیے بیٹھی تھی، ماتھے پر سکون اور دل میں روشنی کا عکس تھا۔ حور ان کے قریب جا کر چپ چاپ بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، جیسے الفاظ کہیں پیچھے رہ گئے ہوں اور جذبات دل کی دہلیز پر بیٹھے ہوں۔ امی، اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ جی میری بچی۔ امی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی صرف میری سوچ سے محبت کرے، میرے لکھے لفظوں سے، اور کہے وہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ حور نے آہستہ سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں نہ فرمانی نہیں تھی، نہ ضد تھی، بس ایک خالص سا سوال کر رہی تھی وہ۔ امی نے چند لمحے سوچا، دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس رشتے میں نیت صاف ہو، جس بات میں اللہ کو گواہ بنایا جائے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہو۔ اگر اس لڑکے نے تمہیں تمہاری صورت سے نہیں، تمہاری سوچ سے پہچانا ہے، تو وہ ظاہری نہیں، اصلی محبت کرتا ہے۔ حور کی آنکھوں میں خاموشی آنسو بہنے لگے۔ امی، وہ کہتا ہے اس نے مجھے دعا میں پایا ہے، امی مسکرا کر کہا۔ تو پھر تم بھی استخارہ کرو اور دیکھو تمہارا رب تمہارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ حور نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، دل میں سکون اور لبوں پر دعا۔ شاید اس رات پہلی بار اس نے اپنی تحریر سے نہیں، اپنی زندگی کی ایک نئی کہانی شروع کی تھی۔ چند دن بعد ایک پرسکون شام تھی، سورج اپنی کرنیں سمیٹ رہا تھا، فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ حور کے گھر میں ہلکی ہلکی گہما گہمی تھی، وہ عام سی نہیں تھی۔ یہ گھبراہٹ اور خوشی کا وہ امتزاج تھا جو کسی خاص مہمان کے آنے سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ حور کے والد ایک باوقار مطمئن شخصیت صوفے پر بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے، اور اس کے والد ہر شے کو آخری بار ترتیب دے رہے تھے۔ خود حور سفید دوپٹے میں لپٹے خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی، قرآن کھلا تھا۔ وہ اپنے اللہ کے ایک پیغام، ایک وعدے پر اس کا ذہن اٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا، مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گی۔ القرآن۔ دل دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن ایک سوال ہو، کیا یہ وہی لمحہ ہے جس کے لیے اس نے راتوں کو رب سے دعا کی تھی؟ دروازے کی گھنٹی بجی۔ کچھ ہی دیر میں ایان اور اس کا خاندان اندر داخل ہوا۔ ایان کے چہرے پر وہی نرمی، وہی شائستگی، اور آنکھوں میں وہی وقار جو اس کے الفاظ میں تھا۔ سفید قمیص شلوار اور ہلکی سی مسکراہٹ، وہ آنکھیں جھکائے آہستگی سے سلام کر رہا تھا۔ السلام علیکم، حور کے والد نے گرم جوشی سے جواب دیا اور بٹھایا۔ رسمی تعارف ہوا، مگر سب سے خاص بات ایان کے لہجے کی وہ سچائی تھی جو براہ راست دل میں اترتی تھی۔ انکل، میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے، مگر میں نے ان کی تحریروں سے جو ایمان دیکھا، جو سوچ دیکھی، وہی میرے دل میں احترام اور محبت بن کر جگہ لے گئی۔ میں اپنی پاک محبت لے کر آیا ہوں، باقی فیصلہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ گھر کا ماحول یکدم خاموش ہو گیا، جیسے سب دل کی دھڑکنیں سن رہے ہوں۔ حور کے والد نے ایان کی بات سنی، پھر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور مسکرا کر کہا، محبت اگر سوچ اور ایمان سے ہو تو وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ ہم استخارہ کریں گے، مشورہ کریں گے، مگر تمہارے انداز میں ہمیں جھوٹ یا دنیا داری نہیں ہے، صرف خلوص اور محبت دکھائی دیا ہے۔ شکریہ انکل، ایان نے مسکرا کر کہا۔ چائے کا دور چلا، باتوں میں مروت گھل گئی۔ جب سب مہمان رخصت ہوئے، حور کی والدہ اس کے کمرے میں آئی اور دھیرے سے بولی، بہت عزت دار، نیک اور باادب لوگ لگتے ہیں۔ دل کو سکون ہوا کہ تم مطمئن اور بہت خوش رہو گی ایان کے ساتھ۔ حور خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں مطمئن۔ اس رات اس نے سجدے میں جا کر رب سے باتیں کی تھی، یا اللہ، اگر یہی میرا نصیب ہے تو اسے میرے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنا دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو بھی اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ نکاح سے چند دن پہلے حور کے والد نے ایک روز نرمی سے اسے اپنے پاس بلاتے کہنے لگے، بیٹا، اگر تم چاہو تو ایان سے ایک بار شرعی دائرے میں ملاقات کر سکتی ہو، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے مزاج اور سوچ کو بہتر سمجھ سکو۔
حور کا چہرہ لمحہ بھر کو سرخ ہوا، مگر وہ جانتی تھی یہ موقع صرف رشتے کو بہتر سمجھنے کے لیے ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، دل کسی عجیب لو سے دھڑکنے لگا، اور پھر اس ملاقات کے لیے وقت طے ہوا۔ مکان کے ایک الگ جوشے میں مہمانوں کے کمرے کو خاص طور پر ترتیب دیا گیا، دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا گیا، اور ساتھ ہی حور کی بڑی بہن زیب جو شادی شدہ تھی وہ بھی آئی ہوئی تھی اور دروازے کے قریب موجود تھی تاکہ حدود کا خیال رکھا جا سکے۔ کمرے میں موجود قالین پر ایک سادہ سا میز جس پر پانی کے 2 گلاس رکھے گئے تھے، روشنی نرم اور ماحول پرسکون تھا۔ حور نے ہلکی آسمانی رنگ کا عبایا زیب تن کیا تھا، سر پر سفید دوپٹہ خوبصورتی سے اوڑھ رکھا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں معمولی سی لرزش تھی۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئی، سلام کیا اور ایان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سامنے ایان سفید لباس سے ملبوس، آنکھوں میں گہری سنجیدگی، چہرے پر احترام بھری خاموشی۔ اس نے بھی فوراً نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزرے، پھر ایان نے نرمی سے بات کا آغاز کیا، میں جانتا ہوں یہ لمحہ ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے جو چاہیں پوچھیں، جو جاننا ہو ضرور جانیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر آیا ہوں، کوئی فریب یا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حور نے نظریں مختصر سی اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کچھ دیر کے لیے دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہوا اور دونوں نے نظریں جھکا لیں۔ پھر حور دھیرے سے بولی، آپ کو میری تحریریں پسند آئی ہیں، لیکن زندگی تحریر نہیں ہوتی، زندگی میں صبر، برداشت، مزاج، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ مجھے نبھا سکیں گے؟ ایان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بہت مہذب انداز میں اس نے جواب دیا، تحریریں دراصل سوچ کا عکس ہوتی ہیں، اور جو سوچ اللہ سے جڑی ہو وہ زندگی کے ہر امتحان میں ثابت قدم رہتی ہے۔ میں خود کو مکمل نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے، سننے اور ساتھ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، جیسے دین نے سکھایا ہے۔ ایان کے جواب پر حور کے دل کو جیسے تسلی ہوئی، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، اگر کبھی زندگی میں میرا قلم خاموش ہو جائے یا میرا حوصلہ کمزور ہو گیا تو؟ ایان کا جواب نرم مگر مضبوط تھا، تو میں وہ پہلا شخص بنوں گا جو آپ کے ہاتھ میں قلم دوبارہ تھمائے گا، اور اگر آپ کا حوصلہ کمزور ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کا حوصلہ بڑھاؤں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ کمرہ خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں یقین کی گونج رہی تھی۔ ملاقات ختم ہونے پر حور نے دوبارہ نظر جھکا کر سلام کیا اور آہستگی سے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے ایان چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، دل میں شکر کا سجدہ لیے وہ مسکرا دیا، اور اسی رات حور نے اپنے رب سے صرف ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ، یہ شخص اگر میرے نصیب کا حصہ ہے تو اسے میرے لیے دین اور دنیا کی راحت بنا دے، اور میرے دل کو اس کے دل کا آئینہ بنا دے۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نکاح کی رسم بہت سادہ تھی، مگر دلوں میں ایک ایسا نور تھا جسے کوئی قیمتی جھومر بھی نہیں جگمگا سکتا تھا، نہ قیمتی لباس، نہ بھاری زیورات، نہ گلابوں سے سجی مرحبیں، بس ایک خاموش سا کمرہ، چند گواہ، ایک قاری صاحب اور 2 دل جو برسوں کی دعا کے بعد آج رب کی رضا میں بنتے جا رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں قرآن کی تلاوت کی مدھم گونج رہی تھی، ہلکی سی عطر کی خوشبو، اور سفید چادر سے سجی میز پر رکھا نکاح نامہ، یہ سب کچھ دنیا کی چمک دمک سے خالی مگر روحانی حسن سے لبریز تھا۔ ایان سفید شلوار قمیض میں آنکھیں جھکائے بہت پرسکون انداز میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر وہی عاجزی، وہی وقار، جیسے دل کہہ رہا ہو، میں نے اپنے رب کی رضا چن لی ہے۔ اس نے اپنے رب کا دل ہی دل میں 1000 بار شکریہ ادا کیا تھا۔ سامنے پردے کے پیچھے حور سرخ چادر میں لپٹی بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی کے نرم سے نقش اور انگلیوں میں چند انگوٹیاں، ہاتھ پر گجرے، نظریں جھکی ہوئی، دل میں دعا اور لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ۔ قاری صاحب نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں نکاح کے کلمات پڑھے، اور پھر وہ لمحہ آیا، وہ سوال جو زندگی کی ایک نئے باب کی کنجی تھا۔ وہ سوال حور سے پوچھا گیا، حور بنت خالد، کیا آپ ایان شبیر قریشی کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ کمرے کی فضا جیسے تھم گئی، ایک لمحے کو خاموشی نے دل کی دھڑکنیں سن لیں، پھر چادر کے نیچے سے بہت دھیمی مگر پریقین آواز ابھری، قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار بھی وہی سوال دہرایا۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر تیسری بار بھی اپنا پرانا سوال دہرایا تھا۔ قبول ہے؟
قاری صاحب نے مسکرا کر دعا مانگی، گواہوں نے گواہی دی اور رب نے دو اجنبی دلوں کو اپنی رضا سے ایک پاکیزہ بندھن میں دے دیا۔ اسی لمحے ایان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی دعا کو حاصل کر لیا ہو، اور حور پردے کے پیچھے بیٹھی آنکھوں میں نمی لیے مسکرا رہی تھی۔ ایان کے دل میں یہ اس کا پہلا قدم تھا، ایک بیوی کی حیثیت سے۔ اس دن کوئی بڑی تقریب نہ ہوئی، نہ بینڈ باجے، نہ مہمانوں کی لمبی فہرست، لیکن اس دن آسمان پر فرشتے خوش ہوئے ہوں اور زمین پر دو دل ایک دوسرے کی امانت بن چکے تھے، ایک تحریر لکھنے والی اور دوسرا تحریر پبلش کرنے والا، دونوں ایک پاکیزہ بندھن میں بن گئے تھے، لفظ، سوچ، دعا اور حیا کا سنگم۔ نکاح کے اس پاکیزہ بندھن میں ہمیشہ کے لیے بن گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہولے ہولے سرد ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چاند مدھم سی روشنی بکھیر رہا تھا اور نیچے زمین پر دو نئی روحیں نکاح کے بندھن میں بندھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی لمحے کو اپنی سادگی میں جینے جا رہی تھی۔ کمرے میں روشنی بہت نرم تھی، سفید پردے، ہلکی سی عطر کی خوشبو اور درمیان میں سجے گلاب کے پھول۔ یہ منظر دنیاوی آسائشوں سے خالی مگر روحانی سکون سے بھرا ہوا تھا۔ حور سرخ دوپٹے میں لپٹی بیڈ کے ایک کونے پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں حیا کا رنگ، دل میں ایک انجانی سی دھڑکن اور ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، ایان خاموشی قدموں سے اندر آیا، سفید لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، السلام علیکم حور، ویلکم ٹو مائی ہارٹ اینڈ مائی روم۔ یہ کمرہ اور یہ دل آپ کا ہے، اس کمرے کو جیسا دل کرے ویسا سجائیں، اور اگر یہ دل یہ صرف آپ کا ہے اور آپ اس پر آپ کی حکمرانی چلے گی، جیسا دل کرے ویسے آپ اس دل کی ملکہ بن کے رہیں۔ حور کی پلکیں جھکی، پھر دھیمی آواز میں مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، شکریہ۔ ایان نے آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا اور وہ ڈبہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کے سامنے رکھا۔ میں نہیں جانتا محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ میری وہ دعا ہیں جسے میرے اللہ نے اپنے کن سے پورا کیا، اور میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نئے سفر کی شروعات بھی ایک خوبصورت تحفے سے ہو، جو شاید چھوٹا ہو لیکن میرے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ پہلی بار میں نے کسی کے لیے تحفہ لیا ہے۔ حور نے نظریں جھکائے، کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا، اندر ایک چھوٹی سی چاندنی کی انگوٹھی رکھی تھی، اس پر لفظ حور ایان چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کندہ تھا۔ حور کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بہت خوبصورت ہے، اور آج سے اور ابھی سے یہ میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایان نے اس کی طرف دیکھے بغیر نرمی سے کہا، یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں، اعتماد، عزت اور دین کی روشنی میں چلنے والا سفر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی خوشی میری خوشی ہوگی اور آپ کا احترام میرا فرض۔ پہلی رات وہ رات نہ تھی جس میں دنیا محبت کے بے قابو رنگ دکھتی ہے، یہ وہ رات تھی جس میں دو دلوں نے ایک دوسرے کو سچے اور کبھی نہ ٹوٹنے والے وعدے کیے تھے۔ اگلا دن نرم دھوپ اور تازہ ہوا کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ ولیمے کی تقریب چھوٹی تھی، سادہ مگر دلکش تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے سفید اور ہلکے سنہری رنگ کی سجاوٹ، گلابی گلابوں کے گلدستے اور کرسٹل لائٹس، اور شام ہوتے ہی چمکنے لگی۔ مہمان کم تھے مگر خوش اخلاق، باپردہ اور قریب لوگ تھے۔ قرآن کی تلاوت سے ابتدا ہوئی اور پھر نعت رسول کی پرکیف محل نے دلوں کو روشن کر دیا۔ ایان بلیک واسکٹ اور کریم شلوار قمیض میں ملبوس تھا، وہ ہر آنے والے مہمان کا مسکرا کر استقبال کر رہا تھا، چہرہ وہی یاسری، وہی خوشی جو دعاؤں کی قبولیت سے ملتی ہے۔ اور حور وہ ہلکی گلابی اور سفید امتاز والے لباس میں، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور دوپٹے کے اندر مکمل باحجاب، شیشے کی طرح شفاف لگ رہی تھی۔ ہر نظر اسے دیکھ کر بس ایک ہی لفظ کہہ رہی تھی، ماشاءاللہ۔ دونوں نے مل کر مہمانوں کو کھانا پیش کیا، دعائیں لی اور ہر لمحہ رب کی نعمت کو محسوس کیا۔ ولیمے کی تقریب نہ شور تھا نہ نمائش، بس محبت، وقار، دین داری اور شکر گزاری تھی۔ آخری میں ایان نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، مسز حور ایان، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ نکاح جو جسموں کا نہیں دعاؤں کا سنگم ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا سے ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین۔ دنیا کے بعد ایان نے شادی کے بعد ایان نے حور کے لیے الگ سے ایک کمرہ تیار کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ حور کا اصل عشق لکھنا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ شادی اس کے قلم کو خاموش کر دے۔ دیوار پر سفید بورڈ، ایک کتابوں سے بھرا شیلف، ایک چھوٹا سا شاہ نماز کا گوشہ، اور میز پر رکھا ہوا وہی لیپ ٹاپ جو کبھی صرف تنہائی کا ساتھی تھا، اب اس کے ہم سفر کے ساتھ کہانیوں سنوارنے لگا تھا۔ ایان، آپ کو کبھی لگا ہماری شادی ایک عجیب اتفاق تھا؟
ایک دن ہور نے چائے بناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایان نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا لکھا ہوا سب سے خوبصورت معجزہ ہے جو مجھ کو نگار کے لیے ہوا ہے، جس میں تم میری کہانی بن گئی ہو۔ ہور خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر لبوں پر شکر کا رنگ تھا۔ وہ ایان کے سینے سے لگی اور دونوں آسمان کو دیکھ مسکرا دیے۔ زندگی ہمیشہ کہانیوں کی ہموار اور حسین نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ راستے دکھاتی ہے جو کانٹوں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ انجام کا پتہ نہ سفر کا۔ ایان کی کمپنی جس نے اسے برسوں کی محنت، خوابوں اور دعاؤں سے سینچا تھا، آج ایک اندھیری کھائی کے کنارے کھڑی تھی، ایک شدید صابر کا عملہ۔ وہ پلک جھپکنے میں سب کچھ نکل گیا۔ ناولز، کاریوں کے ڈیٹا، مستقبل کے منصوبے، گرافس، ٹیمز کا اعتماد، سب کچھ۔ دفتر کی دیواروں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ٹیم کے کچھ افراد رو پڑے، کچھ خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کر کے نکل گئے۔ ویب سائٹ بند ہو چکی تھی، سوشل میڈیا پر منفی تبصرے شروع ہو چکے تھے۔ ایان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر مایوسی کی جمی ہوئی پرچھائیاں تھیں۔ اسی لمحے ہور نے دروازے پر کھڑی نظریں، اس نے پورا منظر دیکھا، بکھرتے خواب، جھکے سر اور ایان جس کی ہمت جیسے زمین میں دفن ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے پاس آئی اور میز کے سامنے کھڑے ایان کے برابر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ہور نے آہستگی سے پوچھا، مگر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ایان نے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، پتہ نہیں، شاید سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب ختم ہو گیا ہور؟ شاید اب کچھ بچا ہی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ خاموشی ایان کو مزید توڑ دیتی، ہور نے پرس سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا۔ اس نے اسے میز پر رکھا، آن کیا اور مضبوط لہجے میں بولی، پھر سے شروع کرتے ہیں، نئی ویب سائٹ بنائیں گے، نئے ناول لکھیں گے، اپنی پرانی ٹیم کو واپس بلائیں گے، اور اگر کوئی واپس نہ آیا تو ہم خود نئی ٹیم بنائیں گے۔ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے مضبوط تھی، مگر اس کے لہجے میں صرف الفاظ نہیں تھے، وہ یقین تھا، ایمان تھا، اور ایان کے لیے ایک نیا سہارا۔ لیکن لوگ، کاری، وہ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے ایان۔ ایان کی آواز رکی رکی سی تھی۔ ہور نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس بار ہم صرف کاریوں کو نہیں بلائیں گے ایان، ہم انہیں مقصد دیں گے لکھنے کا، ہم انہیں صرف ناول نہیں، روشنی دیں گے، امید جو خود ہمیں بھی زندہ رکھے۔ ایان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس نے آہستگی سے ہور کی طرف دیکھا، جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ لڑکی جو کل تک صرف اس کے حوصلے دیتی تھی، آج اس کی ٹوٹی دنیا کو جوڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ تم میرے لیے صرف بیوی نہیں ہو ہور۔ ایان کی آواز رک گئی، جذبات نے اسے بوجھل کر دیا، پھر وہ آہستہ سے بولی، تم میری امید ہو ہور، میری روشنی، میرے لیے کوئی معجزہ ہو۔ ہور نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور ایک نئی ویب سائٹ کی ابتدا کوڈ ٹائپ کرنا شروع کیا۔ 6 مہینے بعد نور ویب پبلیشر کے تحت پہلی بار اسلامی فکشن رائٹرز کا کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اسٹیج پر ایان اور ہور ساتھ کھڑے تھے، پیچھے ایک بڑی اسکرین پر درج تھا، لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن نیت بدل دے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ تالیاں بج رہی تھیں، اسٹیج پر لائٹس مدھم ہوئی تھیں، ایان مائک تھاما تھا، ہال میں خاموشی چھا گئی، اور پھر اس کی پرسکون مگر مضبوط آواز گونجی، میں یہاں جو کچھ بھی میں نے صرف حاصل کیا ہے، وہ سب کسی ایک کی بدولت ہے۔ نہیں، یہ صرف ایک عورت نہیں، یہ میری ہمسفر ہے، میرا ایمان ہے، میری جنت کی ساتھی ہور ہے۔ ایان لمحہ بھر کے لیے رکا اور نگاہوں سے اپنے برابر کھڑی ہور کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے نہ صرف میرے خوابوں کو سہارا دیا بلکہ میرے ایمان کو جگایا، جس نے مجھے بتایا کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں بلکہ ایک ساتھ دوسرے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کا نام ہے۔ یہ وہ ہے جس نے میرے اندھیرے دنوں میں چراغ جلائے اور روشنی کی وہ راہ دکھائی جس پر میں آج کھڑا ہوں۔ تالیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں، ایان کی آواز میں جذبات مزید گہرے ہوئے، اور آج میں دنیا کے سامنے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، میری جنت کی ساتھی ہے، جسے میرے رب نے میرے لیے چنا ہے، اور میں صرف اپنی نہیں، ہر عورت کی عزت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم سب مرد اپنے ارد گرد کی عورتوں کے خوابوں کو صرف برداشت نہ کریں بلکہ ان کے خوابوں کا ہاتھ تھام کر ان کے ساتھ دوڑیں، کیونکہ جب ہم عورتوں کا ساتھ دیں گے تو وہ صرف ہمارے گھروں کو نہیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے معاشرے کو اور ہماری نسلوں کو سنواریں گی، محبت سے، ہمت سے اور یقین سے۔ ہمیں عورتوں
کی ترقی سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ ان کا ہاتھ تھامیں، ان کی کامیابی پر خوش ہوں، ان کی حفاظت کریں، ان کے خوابوں کے محافظ بنیں۔ اس کی آواز میں ایک نرم اور گہری محبت تھی۔ یہ سب کچھ ایک لڑکی کی وجہ سے ممکن ہوا جس نے صرف میرے خوابوں کو سہارا نہیں دیا بلکہ میرے ایمان کو بھی جگایا۔ اور آخری میں صرف اتنا کہوں گا، حور، تم نے مجھے مکمل کیا۔ تم میری ہمت ہو، میرا فخر ہو اور میری ہر دعا میں شامل ہو۔ اور آج یہ اسٹیج، یہ روشنی، یہ کامیابی، یہ سب تمہاری ہی دی ہوئی روشنی کا پرتو ہے۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میں اپنی ساری کامیابی اللہ کے بعد تمہارے نام کرتا ہوں، کیونکہ میں جب ہار گیا تھا تو تم نے مجھے سہارا دیا۔ اگر اس وقت تم مجھے سپورٹ نہ کرتی تو شاید میں آج ادھر نہ ہوتا۔ وہ محبت اور اپنائیت سے حور کو دیکھنے لگا۔ حور کی آنکھوں میں نمی، لیکن اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں، شکر، محبت اور کامیابی کے تھے۔ وہ مسکرا کر ایان کے سینے سے لگی تھی اور ایان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اور ایک بار پھر پورے ہال میں تالیوں کا شور ہوا تھا۔ ختم شد۔ آپ سب کو یہ چھوٹا سا افسانہ کیسا لگا کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔ میری غلطیوں معاف کریے گا۔